لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ مَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ علامات قیامت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ جملہ علامات جو بتائی جا رہی ہیں ان کا مقصد فقط علم برائے علم نہیں ہے، بلکہ ان علامات کے بتانے کا مقصد اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ قیامت کی اکثر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، اس لیے بندے کو قیامت کی تیاری کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ ٹیڈیاں ختم ہو گئیں، یہ جو فصلوں کو کھاتی ہیں اور لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ کسی نے حضرت عمر کو بتا دیا کہ ہم نے یمن میں پتہ کروایا، شام میں پتہ کروایا، تو مصر میں پتہ کروایا، کسی بھی ملک میں ٹیڈیاں موجود نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، چونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے تمام اجناس میں سے سب سے پہلے جو چیز ختم ہوگی اور نایاب ہو جائے گی مخلوق میں سے وہ ٹڈیاں ہوں گی، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ ٹڈیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں بندے باقاعدہ دوڑائے کہ تم جاؤ کہیں پتہ کر لو کسی علاقے میں کوئی ٹڈیاں موجود ہیں۔ یمن کی طرف ایک بندے کو بھیجا، شام کی طرف اگلے بندے کو بھیجا، کوفہ کی طرف اگلے بندے کو بھیجا کہ پتہ کرو کہیں سے کوئی ٹڈیاں کسی علاقے میں ہیں۔ تو ایک آدمی مٹھی بھر ٹڈیاں کسی تھیلی میں یا کپڑے میں پوٹلی کی شکل میں لے کے آیا اور حضرت عمر کو دکھائی کہ فلاں علاقے میں اس طرح کی ٹڈیاں موجود ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خوشی سے ایک نعرہ بلند کیا، اللہ اکبر، یعنی اس بات پہ وہ خوش ہو گئے کہ شکر ہے وہ جو قیامت کی ایک نشانی ہے وہ ابھی پوری نہیں ہوئی، اور اگر قیامت کی وہ نشانی پوری ہو جاتی تو حضرت عمر گھبرائے ہوئے تھے اور پریشان تھے، یعنی ایک نشانی کی پورے ہونے پہ اتنے وہ گھبرائے ہوئے تھے۔ اور آج تو جیسے سلسلہ گفتگو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے ایک ایک نشانی ہمیں اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ فکر مند ہو جائے گی، یہ تو بالکل قیامت سر پہ کھڑی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان تمام تر نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے اعمال کے ساتھ ہے، بلکہ اکثر نشانیاں وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے اعمال کے ساتھ ہے۔ تو متوجہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ ہر اس عمل سے اجتناب کرو جو قیامت کی نشانی کی طور پہ اس کی قباحت اور شناعت بیان ہو چکی ہے، کیونکہ یہ اعمال، یہ قیامت کا نظام، یعنی یہ اتنے بھاری گناہ ہیں، یہ اتنی بھاری غلطیاں ہیں کہ یہ کائنات کا نظام بھی انہی غلطیوں کی وجہ سے درہم برہم ہو جائے گا۔ تو ایسی غلطیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا فقط نام باقی رہ جائے گا، نام ہوگا، اسلام کی حقیقت کہیں نظر نہیں آئے گی۔ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ آج کا مسلمان نام کا مسلمان تو ہے، لیکن
عبادات میں، اخلاقیات میں، معیشت میں، معاشرت میں، حدود میں، تمام تر شعبوں میں ہمیں اسلام کا فقط نام سنائی دے رہا ہے، اسلام کی حقیقت ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا کہ اسلام کی بہت ساری اچھی خصلتیں، اچھی صفات غیر اقوام نے، غیر مسلموں نے اپنائی ہیں، اگرچہ ان کے پاس اسلام نہیں ہے، اسلام کا نام نہیں ہے، اسلام کی خصلتیں ان لوگوں میں موجود ہیں، جس طرح کی معیشت اور معاشرت میں بہت ساری خصلتیں ان لوگوں میں موجود ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہماری ہی علماء میں سے یا کوئی ذی-رائے بندہ تھا جو کسی مغربی ملک میں چلا گیا، تو مغربی ملک کے لوگوں کے اعمال کا، ان کے طریقہ زندگی کا جائزہ لیا، تو جب واپس آئے تو کسی نے پوچھا کہ آپ نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ تو جواب یہ دیا کہ ہمارے اس معاشرے میں مسلمان تو ہیں لیکن اسلام نہیں ہے، اور اس معاشرے میں اسلام ہے، بس کمی صرف یہ ہے کہ مسلمان نہیں ہے وہاں پہ، اسلام سارا کے سارا ان لوگوں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو حضور فرمایا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن کے فقط چند رسومات باقی رہ جائیں گے جو قرآن کے حوالے سے ہماری اس معاشرے کے اندر رائج ہیں اور نافذ ہیں۔ مساجدہم عامرہ، مسجدیں بڑی خوبصورت اور عالیشان بنی ہوئی ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن مساجد کے اندر ہدایت کا کوئی کام نہیں ہوگا، دین اسلام کی طرف بلانے کا کوئی کام نہیں ہوگا، انسانیت کی تربیت کا کوئی کام نہیں ہوگا، ہدایت سے، انسان سازی کے کام سے مساجد غیر آباد ہوں گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم لوگ امر بالمعروف چھوڑ دو گے اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے، یعنی بھلائی کی طرف نہیں بلایا جائے گا، لوگوں کو برائی سے منع نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسا وقت بھی آنے والا ہے؟ فرمایا بل اشد من ذالک، اس سے بھی زیادہ برا وقت تمہارے اوپر آئے گا کہ تم لوگ برائی کی طرف دعوت دو گے اور بھلائی سے منع کرو گے۔ صحابہ نے کہا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اس سے بھی زیادہ برا وقت آنے والا ہے کہ لوگ برائی کو بھلائی سمجھیں گے اور بھلائی کو برائی سمجھیں گے، یعنی انسانی فکر، انسانی سوچ مسخ ہو جائے گی، برائی اچھائی نظر آئے گی اور اچھائی برائی نظر آئے گی۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر آج بہت سارے لوگوں کے اذہان و قلوب میں یہ الٹا پن پایا جاتا ہے کہ اچھائی کو برائی سمجھتے ہیں اور برائی کو اچھائی سمجھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو لوگوں کے درمیان سے اٹھائی جائے گی وہ امانت ہے۔ لوگ امانت دار نہیں ہوں گے، خیانت کا ارتکاب کرنے والے۔ اور آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا کہ امانت اور خیانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ ہم تو صرف یہی سمجھتے ہیں کسی کو پیسے دے دو کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، اگر وہ صحیح طریقے سے واپس کر دے تو اس نے امانت کا حق ادا کر دیا، اگر کوئی گڑبڑ کر لی تو اس نے خیانت کر لی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی امانت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ المجالس بالامانہ، ہم دو بندے مجلس میں کوئی گفتگو کرتے ہیں، اب مجلس کی گفتگو امانت ہوتی ہے، یہ ہم کسی اور بندے کو نہیں بتا سکتے۔ المستشار مؤتمن، مجھ سے کوئی بندہ مشورہ مانگتا ہے تو یہ جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے وہ امین ہے، وہ مشورہ دے گا جو اس کو اچھا نظر آتا ہے، اگر اس کو نہیں آتا کوئی اور مشورہ دے دے جو اچھا نظر نہیں آتا تو وہ خائن ہوگا، وہ گناہگار ہوگا۔ اسی طریقے سے بڑے بڑے مناصب جو آج ہماری اس معاشرے میں تقسیم ہوتے ہیں، یہ مناصب عالیہ، یہ سارے کے سارے امانت ہیں۔ اگر نااہل بندے کو بڑے بڑے مناصب دیے جائیں تو گویا کہ امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادات میں سے سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ نماز کا خشوع خضوع ہوگا۔ لوگ نماز پڑھیں گے لیکن نمازوں میں خشوع خضوع نہیں ہوگا،
اب ہم میں سے ہر بندہ اپنی نماز کے بارے میں تھوڑا سا سوچے، غور کر لے کہ ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع کتنا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام کو سہوا ہو جائے گا، پوری مسجد میں ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جو صحیح طریقے سے بتا دے کہ امام نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ گویا کہ سارے لوگ غفلت کی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، مقتدی لوگ اتنا بھی نہیں بتا سکیں گے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں۔ اور فرمایا کہ حج اور عمرہ تجارت بن جائے، حج اور عمرہ بہترین تجارت۔ وہ ممالک اور وہ سلاطین اور امراء جو خدام الحرمین کہلائے جاتے ہیں، انہوں نے بھی اپنی معیشت کی مضبوطی کے لیے استعمال کیا۔ اس کے علاوہ بھی معاش کے لیے یہ سلسلہ چلایا جاتا ہے۔ جو کام خالص عبادت کے طور پہ کیا جاتا تھا، اسی کو مال پیسے کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سنت سے اعراض کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہود اور نصارہ کی ایسی اتباع کرنے لگ جاؤ گے، یہود و نصارہ کی ایسی اتباع کرنے لگ جاؤ گے کہ اگر جس طرح کہ ایک بالش دوسرے بالش کے برابر ہوتا ہے یا ایک ذراع دوسرے ذراع کے برابر ہوتا ہے، پھر فرمایا یہاں تک کہ اگر یہود و نصارہ میں سے کوئی آدمی گوہ کی سوراخ میں گھس گیا ہوگا تو تم بھی اس سوراخ میں گھسنے کی کوشش کرو گے۔ یعنی اگر وہ کسی تنگ و تاریک راستے سے گزرا ہے تو تم بھی گزرو گے۔ بلکہ ایک مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر یہود و نصارہ میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تو میری امت میں سے بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ یعنی اتنا ہم یہود و نصارہ کے ساتھ، اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آج کو مسلمان یہود و نصارہ کی پیروی کرنے کے لیے کس قدر بے تاب ہوتا ہے۔ وہاں سے جو کچھ ملتا ہے لباس میں، انداز و اطوار میں، شادی غمی میں، بود و باش میں، نشست و برخاست میں، یہود و نصارہ کے تمام تر طور طریقے ہمارے لیے آئیڈیل بن جاتے ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں، اور ہم ان میں اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں اور بڑی ترقی کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہ میرے محبوب نے 14 صدیاں پہلے فرمایا تھا۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی بندے نے شکوہ کیا کہ حجاج بن یوسف بڑا ظلم کر رہا ہے لوگوں پر، تو انہوں نے فرمایا کہ صبر کرو صبر کرو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اوپر اس وقت تک قیامت واقعہ نہیں ہوگی جب تک کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ اس کے بعد والا زمانہ بدتر ہوگا، پھر اس کے بعد والا زمانہ اس سے بدتر ہوگا، اس کے بعد والا زمانہ اس سے بدتر ہوگا۔ یعنی بعد والا زمانہ کبھی خیر نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے وطن عزیز کا جائزہ لیتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سال تو ہمارا بہت پریشان کن گزرا، بد امنی کے حوالے سے، نظم و نسق کے حوالے سے، اگلا سال ہمارا اچھا ہوگا، اگلا سال اس سے زیادہ برا آ جاتا ہے۔ ہمارے یہ حکمران تو اچھے نہیں تھے، اگلے حکمران جب آئیں گے تو اس سے زیادہ اچھے ہوں گے، حالانکہ اگلے حکمران اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوتے ہیں۔ وہ کسی نے مشہور کر رکھا ہے تو لطیفہ سا، کہ ہمارے ملک کے ایک حکمران سے کسی نے کہا کہ بھائی یہ غلط کام نہ کرو، اس سے اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ میرے سے پہلے حکمران نے غلط کام کیے تھے اور میں ہی اللہ کا عذاب بن کے آیا ہوا ہوں۔ اگر غلط کام کرنے سے اللہ کا عذاب آتا ہے تو میرے سے پہلا حکمران جو گزرا ہے اس نے وہ غلط کام کیے تھے اور میں ہی اللہ کا عذاب۔ یعنی مقصد یہ کہ ہر حکمران جو ہمارے اوپر آتا ہے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ شاید ہماری ملک کی تقدیر بدل جائے، لیکن حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ بات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عرصہ پہلے فرمائی ہے۔ دین سے بے رغبتی اتنی ہوگی، میں اصل میں احادیث کی عبارت اس وقت پیش نہیں کر سکتا، زیادہ تشریح بھی نہیں کر سکتا،
میں صرف اشارے کرتا ہوں، چونکہ اصل موضوعات تو ہمارے امام مہدی کے حوالے سے اور دجال کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام. میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم سمیٹ لیں آج. تو دین کے حوالے سے اتنی بے رغبتی ہوگی کہ مسجد میں نمازی کھڑے ہوں گے اور امامت کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں ہوگا. ایک دوسرے کو آگے دھکیلیں گے کہ آپ امامت کریں، اگلا کہے گا آپ امامت کریں. یہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اور میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے کہ ایسا وقت آئے گا امامت کے لیے ایک دوسرے کو آگے دھکیلتے رہیں گے. سرکاری خزانے کو ذاتی مال کی طرح سمجھا جائے گا اور خرچ کیا جائے گا. اور فرمایا کہ یہ فتنے، یہ پریشانیاں اتنی زیادہ ہوں گی، لوگ اپنی زندگیوں سے مایوس ہو جائیں گے. یہاں تک کہ ایک آدمی جا رہا ہوگا، ایک قبر نظر آئے گی، پھر وہ اس قبر کے اوپر لیٹ کے لوٹ پوٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ کہے گا کاش کہ اس قبر والی کی جگہ پہ میں قبر کے اندر ہوتا. اتنے لوگ دنیا میں تنگ آ جائیں گے کہ وہ زمین کی نچلی تہ میں جانے کو کریں گے. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ لوگ اتنے تنگ ہو جائیں گے آخر زمانے میں، جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں خودکشیوں کا رجحان ہے، اور لوگ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں اور اپنے آپ کا خاتمہ چاہتے ہیں. فرمایا کہ اگر موت بازار سے قیمتاً مل جائے تو لوگ قیمتاً خریدنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. اب چلو میں کہتا ہوں موت تو قیمتاً نہیں ملتی، موت کے اسباب تو قیمتاً مل رہے ہیں، اور بازار سے لوگ موت کے اسباب خود خریدتے ہیں، خود موت کے منہ میں اپنے آپ کو دھکیل دیتے ہیں. یہ پریشانیاں اور زمانے کے حالات کی خرابی کی وجہ سے کیفیت بنی ہوئی ہے. اور علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ انسان کا خون سستا ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں معاشرے میں 6 خصلتیں نظر آ جائیں تو پھر تم موت کی تمنا کرو کہ کاش مجھے موت آ جائے. ویسے تو موت کی تمنا کرنا، چاہت کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن جب یہ فتنے تمہیں نظر آ جائیں تو تمہارے لیے موت کی تمنا کرنا جائز ہو جائے گی. ان میں سے ایک فتنہ یہ ہے امارت السفہاء، کہ سفہاء اور بیوقوف لوگ تمہارے حکمران بن جائیں. اور آپ کو نظر آتا ہے ہمارے ہر زمانے میں ہمارے حکمرانوں کے بعض کام تو ایسے مضحکہ خیز کام ہوتے ہیں کہ کوئی بھی سمجھدار بندہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا بھی کوئی اتنا بڑا حکمران اور اتنے بڑے منصب پر فائز وہ ایسی بیوقوفی والی بات کر سکتا ہے. یہ جو امارت السفہاء ہے، بیوقوفوں کی امارت اور حکومت، یہ فرمایا کہ یہ ایسے موقع پہ بندے کو چاہیے کہ وہ موت کی تمنا کرے. اور جب قاضی کا فیصلہ بکنے لگے، یعنی پیسے کے زور پہ قاضیوں کے فیصلے ہوتے ہیں، اور قلم بکنا شروع ہو جائے، اور والاستخفاف بالدم، کہ ایک انسان کا خون سستا ہو جائے، انسان کا خون سستا ہو جائے. انسان کا خون اللہ رب العزت کے ہاں کتنا بھاری ہے، کتنا محترم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اہون عند اللہ من قتل الدم. پوری دنیا کا مٹ جانا، نیست و نابود ہو جانا اللہ کے ہاں ایک انسان کے قتل سے زیادہ ہلکا ہے. یعنی ایک طرف ایک بندہ قتل ہو جائے، دوسری جانب پوری دنیا مٹ جائے، اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا کے مٹنے پر اتنا جلال نہیں آتا جتنا ایک بندے کے مرنے پہ یا ایک بندے کے قتل پہ اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے. اور قرب قیامت میں یہ قتل مقاتلے اتنے زیادہ ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ، حرج بڑھ جائے گا. حرج سے مراد قتل ہے، قتل مقاتلے زیادہ ہو جائیں گے. اور قتل بھی ایسا نہیں العیاذ باللہ ایک آدمی زمین کی وجہ سے کسی کو قتل کرتا ہے، زمین پہ جھگڑا ہو گیا تو قتل کر دیا، مال پیسے کا لین دین کا جھگڑا ہو گیا تو قتل کر دیا. یہ تو پتہ چلتا ہے نا کہ قاتل کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو کیوں قتل کیا ہے، مقتول کو پتہ ہے کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں قتل مقاتلے اتنے زیادہ ہو جائیں گے
کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں اس بندے کو کیوں قتل کر رہا ہوں. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا. نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا. مقتول بیچارے تو ہمیں بہت سارے نظر آتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے کس جرم کی پاداش میں میرے بچوں کو یتیم کیا گیا، میری بیوی کو بیوہ بنایا گیا، میرے والدین کو بے سہارا کیا گیا. یہاں تک کہ قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کون استعمال کر رہا ہے، اور جو مجھے استعمال کر رہا ہے اس کی کیا مقاصد ہیں، اور میں کس کے لیے کام کر رہا ہوں. یقین کریں نہیں پتہ ہوتا کہ بندے کو کون استعمال کرتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، پھر اس کے پیچھے کون ہے، کس کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں، کس کا نقصان ہو رہا ہے. قاتل کو پتہ نہیں ہوتا. ہمارے خیبر پختونخوا میں ایک جاننے والے پولیس والے کا کہنا ہے کہ پشاور میں کہ سخانی بازار میں ایک بہت مشہور چوک جہاں ہر وقت لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، رش ہوتا ہے، وہاں پرانی ماڈل کی ایک کار میں ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی تھی اور کوئی ساتھ نہیں تھا، اور بوڑھی خاتون کے ہاتھ میں چھوٹا سا آلہ تھا، اس طرح ریموٹ کنٹرول کوئی چیز ہو اس کے ہاتھ میں تھا. تو پولیس والے وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے گاڑی کے اندر جھانک کے دیکھا تو بوڑھی عورت اکیلی بالکل دیہاتی، اس کے ہاتھ میں اس طرح کا آلہ ہے، اور انہوں نے پہچان لیا کہ یہ آلہ خطرناک، یہ کسی اور چیز کا ریموٹ ہے. تو پوچھا کہ اماں یہ کیا ہے ہاتھ میں؟ تو اماں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ یہاں پہ آئی ہوں کسی کام کے لیے، تو بیٹے نے مجھے گاڑی میں بٹھایا ہوا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، کسی تھوڑا دیر لگ جائے گی، اگر آپ کو جلدی ہو یا مجھے زیادہ دیر لگ جائے تو یہ بٹن دبا دو. اور جب پولیس والوں نے گاڑی کو چیک کر لیا، گاڑی بارود سے بھری ہوئی تھی. یعنی ان لوگوں نے اپنی والدہ کی قربانی تو دینی تھی کہ والدہ سے کہا کہ اس کو دبا دو، اس کو دبائیں گے تو پوری گاڑی اڑ جائے گی، تو جتنا ازدحام ہوگا سب کا. یعنی انسان کی صفاکی اور درندگی یہاں تک پہنچ جاتی ہے، انسانیت تو ختم ہو جاتی. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قاتل کو نہیں پتا کہ میں کیوں بندے کو قتل کر رہا ہوں. یہ جتنے لوگ استعمال ہوتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کسی خیر کے کام کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ پتہ نہیں کس کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. اور مقتول کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا. اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک بندے کے قتل سے کس قدر ناگواری ہوتی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جو بندہ کسی ایک بندے کو ناحق طریقے سے قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. ایک بندے کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اور جب یہ قتل مقاتلے زیادہ ہو جائیں گے تو اتنے لوگ قتل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یذهب الرجال وتبقي النساء. مرد تو ایک ایک کر کے ان قتل مقاتلے میں ختم ہوتے جائیں گے، عورتیں چونکہ گھروں کے اندر ہوتی ہیں وہ ان فتنوں سے قدرے محفوظ ہوتی ہیں، وہ بچیں گی. حتی یکون ل50 امرأة القیم الواحد. یہاں تک کہ 50 عورتوں کا ایک مرد نگران ہوگا. مرد کم ہو جائیں گے، گھٹ جائیں گے، خواتین بڑھتی جائیں گی. 50 عورتوں کا ایک بندہ نگران اور نگہبان ہوگا. اور ہماری دین اسلام کا ایک بہت بڑا شعبہ آداب کا بھی ہے. تو آداب میں فساد واقع ہو جائے گا قرب قیامت میں، ادب آداب ختم ہو جائیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، حضور نے سب سے پہلی نشانی یہ بتائی تھی اذا ولدت الامۃ ربتها. جب باندی اپنی مالکہ کو جنم لے. توجہ سے بات سنیں،
हुजूर ने फरमाया क़ियामत की निशानी यह है कि बांदी अपनी मालका को जन्म ले, यानी मां ने अपनी बेटी को पैदा किया तो बाद में बेटी अपनी मां के साथ वो सलूक करेगी जैसा कि मालका अपनी बांदी के साथ सलूक करती है। वो बेटियां जिनकी सरिश्त में वालिदैन की इताअत अल्लाह ने रखी है, बेटियां भी अपने वालिदैन पर हुक्म चलाने वाली बन जाएंगी जैसा कि बांदी ने अपनी मालका को जन्म लिया है। औलाद नाफरमान हो जाएगी, वालिदैन के ऊपर हुक्म चलाएगी। और फरमाया कि बीवी की इताअत की जाएगी और वालदा को सताया जाएगा। बीवी की इताअत की जाएगी, वालदा को सताया जाएगा। यह क़ियामत की निशानी है, मेरे महबूब ने फरमाया है और अपने मुआशरे में हमें अपनी आंखों से नजर आ रहा है। फरमाया दोस्तों को करीब किया जाएगा, वालिदैन को दूर किया जाएगा, वालिद को दूर किया जाएगा। चुनांचे दोस्तों के साथ बड़ा वक्त है बंदे के पास, घंटों बंदा लगा होता है, गपशप लगाता है, लेकिन पूरा हफ्ता गुजर जाता है। पूरे हफ्ते में एक दिन भी बेटे को तौफीक नहीं मिलती कि वो अपने वालिद से पूछ ले कि अब्बू जी आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, अब कैसी है तबीयत। मैं कभी कभार कहा करता हूं हमारी जदीद ये तरक्की और मादी चमक दमक ने इंसान को अपनों से अजनबी कर दिया है। हालत ये बनी हुई है कि रात के वक्त एक नौजवान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोन पे बात कर रहा होता है कि मेरी जान आपकी तबीयत खराब थी, फिर आपने दवाई ली है या नहीं ली है, फिर आप दवाई लिया करें, फिर आप अपने आप का ज्यादा ख्याल रखा करें। अगर मेरे लाइफ वक्त उनकी मिजाज कुर्सी कर रहा है और उसको हिदायत दे रहा है कि अपना ख्याल रखें, उसी नौजवान के कमरे के बिल्कुल साथ वाले कमरे में उनकी बूढ़ी वालदा खांस रही होती है। उस नौजवान को ये तौफीक नहीं मिलती कि वालदा के पास भी चला जाए, वालदा से भी तबीयत पूछ ले, अम्मी आपके लिए मैं कोई खांसी का सिरप लेके आ जाऊं, कोई चाय कोई कहवा बना के दे दूं। नहीं, ये तौफीक नहीं मिलती। तो दोस्तों के देने के लिए टाइम भी है, दोस्तों को देने के लिए वक्त भी है, दोस्तों को देने के लिए तोहफे तहाइफ भी है, लेकिन वालिदैन को देने के लिए न बंदे के पास वक्त है, न मोबाइल फोन पे लगे होते हैं हर वक्त। वो किसी ने तहरीर भेजी थी कि काफी दिनों के बाद मैं अपने वालिद के पास गया और उनके पास बैठ गया, उनसे बातचीत करने लगा तो मेरे वालिद ने कहा बेटा खैर तो है, आपका मोबाइल ठीक है, आपका मोबाइल ठीक है। इन्हीं वालिद को भी पता चल गया कि आज जो मेरा बेटा मेरी मिजाज कुर्सी कर रहा है, लगता यह कि इसका अपना मोबाइल खराब है, आज मोबाइल नहीं चल रहा। अगर मोबाइल चल रहा होता तो ये कभी मेरे पास न बैठता। और फरमाया कि बाद वाले पहले लोगों पर लान तान करेंगे, बाद वाले पहले लोगों पर लान तान करेंगे। ये भी हमें आंखों से नजर आ रहा है कि 14 सदियां या 15वीं सदी का एक बंदा जो फिस्क फजूर में मुब्तला होता है, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बराह रास्त शागिर्द थे, रसूलुल्लाह के बराह रास्त फैज़ याफ्ता सहाबा किराम थे। हजरत सहाबा किराम के बारे में ज़बान खोलेंगे, ताबिईन के बारे में ज़बान खोलेंगे, मुहद्दिसीन के ऊपर तनकीद करेंगे, हजरत फुक़हा मशाइख सूफिया के बारे में लान तान करेंगे। फरमाया बाद वाले पहलों पर लान तान करेंगे, आज हमें नजर आता है। और फरमाया कि लोग जाहिर में एक दूसरे के दोस्त होंगे, हकीकत में एक दूसरे के दुश्मन होंगे। ये भी हमें अपनी आंखों से नजर आता है। दुनियावी अगराज के लिए एक दूसरे को दोस्त बनाया हुआ होगा और दिली तौर पे एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। फरमाया उकरम अर्रजुल मखाफत शर्रिही, एक आदमी का इकराम किया जाएगा उसके शर से बचने के लिए। मुझे एक आदमी ने कहा कि उलमा का मुआशरे में कोई मकाम नहीं है, उलमा की मुआशरे में इज्जत नहीं है। मैंने कहा किन लोगों की इज्जत है आप बताएं। कहता ये सरकारी अफसरान की बड़ी इज्जत होती है। मैंने कहा आप इज्जत को जानते हैं कि इज्जत होती क्या है, इज्जत क्या चीज होती है। मैंने समझाया कि देखें, आप अगर कहीं देखते हैं ना कि अफसर दफ्तर में आ गया और सारे लोग खड़े हो गए, आप समझते हैं कि ये इज्जत है। कहते हैं हाँ यही इज्जत है। अगर फौजी अफसर छावनी से गुजरता है तो हर तरफ लोग उसको सलूट मारते हैं,
یہ عزت ہے؟ کہتے ہاں یہی عزت ہے. تھانے دار تھانے میں آتا ہے، سارے پولیس والے کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں، یہ عزت ہے؟ کہتے ہاں یہ عزت ہے. میں نے کہا اس کو تو میں عزت نہیں کہتا. یہ جتنے لوگ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ احتراماً کھڑے نہیں ہوتے، یہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. میں نے سمجھایا کہ دیکھیں اتنا سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور اچانک درمیان میں کوئی بندہ کہہ دے کہ سانپ ہے اور واقعی سانپ نمودار ہو جائے تو پورے مجمع میں ایک بندہ آپ کو بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. جتنے لوگ کھڑے ہو گئے یہ سانپ کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، یہ سانپ کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں. بالکل اسی طرح انہی افسران بالا کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یہ صرف ان کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ جس وقت وہ ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں عین انہی لمحات میں ان کے لیے ناقابل بیان گالیاں دل میں وہ دے رہے ہوتے ہیں، ناقابل بیان گالیاں. اور میں نے کہا ان بیچاروں کی عزت کا تو آپ سوشل میڈیا پہ ذرا دیکھ لیں کہ ان کی کس قدر عزت افزائی ہو رہی ہوتی ہے اور کیا کچھ ان کے خلاف کہا جا رہا ہوتا ہے. میں نے کہا عزت، یہ حدیث شریف میں آیا ہوا ہے کہ کسی بندے کے شر سے بچنے کے لیے اس کا اکرام کیا جائے گا، اس کی عزت کی جائے گی. معاشرے کے اندر آپ کو بارہا نظر آتا ہے جو بندہ بڑا لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوتا ہے، بڑا ہنڈا قسم کا ہوتا ہے، بڑا لوٹ مار کرنے والا ہوتا ہے، اس کا لوگ زیادہ اکرام کرتے ہیں کیونکہ ہر بندہ کہتے بس اس کے شر سے بچیں، اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اور فرمایا کہ چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی تعظیم ختم ہو جائے گی. جیسا کہ اسلامی معاشرے کی ایک پہچان ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی چاہیے، بڑوں کی تعظیم کرنی چاہیے. اگرچہ ہمارے معاشرے میں اب بھی کافی بہتری ہے لیکن پھر بھی تبدیلی بہت آ چکی ہے. چنانچہ کبھی آپ بس میں سفر کرتے ہوئے دیکھ لیں کہ چھوٹے سیٹوں پر بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑے بزرگ اور سفید بالوں والے بیچارے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. کسی ہوٹل میں جا کے دیکھ لیں، کہیں بھی تقریب میں دیکھ لیں گے تو ایک وقت تھا کہ بڑوں کو دیکھتے تھے، نوجوان سارے احتراماً کھڑے ہوتے تھے، بڑے مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، چھوٹے بولتے نہیں تھے، چھوٹے آپس میں ہنستے نہیں تھے، مسکراتے نہیں تھے کیونکہ بڑوں کی تعظیم کرنی ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑوں کے سامنے چھوٹے کس قدر بے باک ہوتے ہیں. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. حضور نے فرمایا قیامت کی نشانی ان من اشراط الساعۃ ان یکثر اولاد الزنا، قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ولد الزنا، بچے زیادہ ہو جائیں گے. ولد الزنا یعنی جو حرامی ہوتے ہیں، حرام کے پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. میں ذرا واضح الفاظ میں سمجھا دوں، یہ بچے زیادہ ہو جائیں گے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. ہمارے معاشرے میں تو پھر بھی الحمدللہ خیر اور بھلائی ہے، اور باہر کے کئی سارے ممالک میں تو یہ باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے کہ بچے کی ولدیت میں باپ کا نام نہیں لکھا جاتا، ماں کا نام لکھا جاتا ہے، کیونکہ باپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ باپ کون ہے. ہاں ماں کا پتہ ہوتا ہے کہ ماں کون ہے، لہٰذا ماں بچیوں کا حاملہ ہو جانا اور بچیوں کا ماں بن جانا یہ تو بہت کثیر ہے ان معاشروں میں. حضور نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. اور فرمایا کہ اس وقت تک قیامت واقع کو لوگ جہالت قرار دیں گے اور جہالت کو لوگ علم قرار دیں گے. توجہ کریں، علم کو لوگ جہالت قرار دیں گے، جہالت کو لوگ علم قرار دیں گے. جس کو اللہ نے علم کہا ہے، جس کو رسول اللہ نے علم کہا ہے، اس کو لوگ کہیں گے یہ جاہل ہیں، یہ جاہل مولوی ہیں، یہ جاہل مولوی ہیں، یہ 2% جاہل، ان کو جاہل کہا جائے گا. حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں 7 کتابوں کا مصنف تھا اور ان میں سے بعض کتابیں تو عالمی سطح پہ شہرت حاصل کر چکی ہیں، اتنی دقیق اور تحقیق والی کتابیں ہیں. میں 7 کتابوں کا مصنف تھا اور میرے پاس مردم شماری والے آئے اور مجھے کہا کہ آپ پرائمری پاس ہیں. میں نے کہا میں تو پرائمری پاس نہیں ہوں. انہوں نے مجھے ان پڑھ لکھ لیا، مجھے ان پڑھ لکھ لیا کیونکہ میں پرائمری پاس نہیں تھا، اور اگر میں پرائمری پاس ہوتا تو مجھے پڑھا لکھا لکھتے. 7 کے مصنف حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے ان پڑھ لکھا ہوا تھا. تو علم کو جہالت لوگ سمجھتے ہیں، اور جو فقط ایک فن ہے جس کو علم نہیں کہا جا سکتا اس کو لوگ علم کہتے ہیں. اچھا، یہ جو اسکول اور کالج کی جو تعلیم ہوتی ہے، یونیورسٹی کی تعلیم ہوتی ہے، اس کو لوگ علم کہتے ہیں.
اور علم کے فضائل میں جو قرآنی آیات اور احادیث آئی ہیں، لوگ انہی آیات اور احادیث کو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم پر فٹ کرتے ہیں، حالانکہ اسکول کالج کی تعلیم فقط ایک فن ہے جو سکھایا جاتا ہے۔ اگر فن صحیح نیت سے سکھایا جائے تو یہ بھی عبادت ہے، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اس کو علم قرار دینا اور اس کے اوپر علم والی احادیث کو منطبق کر دینا یہ کسی بھی طور پہ صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے العلم ثلاثہ، مشکات شریف میں نقل ہو چکی ہے، معلوم نہیں کس کتاب کے حوالے سے نقل ہو چکی ہے، فرمایا العلم ثلاثہ، علم فقط 3 امور کا نام ہے، آیت محکمۃ او سنت قائمۃ او فریضۃ عادلۃ فما سوا ذلک فهو فضل۔ 3 چیزیں فقط علم ہے، ایک آیت سے مراد قرآنی آیات جو کہ غیر منسوخ ہیں، سنت قائمۃ رسول اللہ کی حدیثیں جو ثابت ہیں، او فریضۃ عادلۃ یا جو کچھ قرآن و حدیث سے مستنبط مسائل ہیں یا ان پر جو کچھ قیاس کیا جاتا ہے، صرف یہی علم ہے، اس کے علاوہ علم نہیں ہے۔ تو حضور نے تو علم کو ان 3 چیزوں کے اندر محدود کر دیا ہے، منحصر کر دیا ہے، تو فرمایا کہ علم کو جہل قرار دیا جائے گا اور جہل کو علم قرار دیا جائے گا۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تو ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ پتہ کریں کہ پڑھے لکھے ہیں یا پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو پڑھے لکھے سے مراد کیا ہے وہ بڑا شیخ الحدیث ہو، بڑا مفتی اعظم ہو، لیکن پڑھا لکھا وہ ہوگا جس نے 2-4 جماعتیں پڑھی ہوئی ہوں، جس کو ABCD آتی ہو، بس وہی پڑھا لکھا ہے۔ اور فرمایا کہ آخری زمانے میں وقت میں بے برکتی ہو جائے گی، وقت اتنا بے برکت ہوگا کہ سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے ہفتوں کی طرح گزریں گے، ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے، اور دن ایک لمحے کی طرح گزر جائے گا، ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں صرف مال پیسہ بندے کو نفع دے سکے گا، لا ينفع فیہا الا الدینار والدرہم، صرف دینار اور درہم بندے کو فائدہ پہنچائے گا۔ آپ عدالت میں جائیں گے تو درہم اور دینار، آپ دفتر میں جائیں گے درہم اور دینار، آپ بازار میں جائیں گے وہاں تو درہم اور دینار ہیں، آپ عزیز و اقارب کے پاس جائیں گے اگر جیب میں کچھ پیسے ہیں تو آپ کی بڑی عزت ہے، بڑی شان و شوکت ہے، بڑا اکرام کیا جائے گا۔ اگر درہم دینار نہیں ہے تو آپ تقریب میں جائیں گے تو تقریب میں بھی کوئی بندہ آپ کی طرف التفات نہیں کرے گا، کیونکہ درہم دینار نہیں ہے۔ درہم دینار ہر جگہ پہ فائدہ دیں گے۔ فرمایا زلزلے بہت آئیں گے، اور پھر فرمایا کہ عیاشی بھی بہت ہو جائے گی۔ چنانچہ حضور نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے لیے صبح کے وقت ایک سوٹ ہوگا اور شام کے لیے الگ سوٹ ہوگا۔ یعنی اس زمانے میں جب لوگ پورے ہفتے میں ایک سوٹ پہنتے تھے، پورا ہفتہ، جمعے کے دن وہی سوٹ اتار کے، چادر باندھ کے، سوٹ دھو کے جمعے کے لیے دوبارہ وہی پہنا کرتے تھے۔ اس زمانے میں حضور نے فرمایا کہ صبح کے لیے الگ سوٹ ہوگا، شام کے لیے الگ سوٹ ہوگا۔ ہم جب ہمارے حضرات جب دفتر جاتے ہیں تو دفتر کے لیے الگ یونیفارم ہوتا ہے، دفتر سے واپس آتے ہیں تو سوٹ بدل لیتے ہیں، رات کو جب سوتے ہیں تو سوٹ پھر بدل لیتے ہیں۔ گویا کہ دن میں 3 سوٹ بدلتے ہیں مرد حضرات، اور خواتین کا تو بس چلے تو وہ ہر گھنٹے میں ایک سوٹ بدلے، صبح الگ سوٹ، دوپہر کا الگ سوٹ، شاپنگ کے لیے جائیں تو الگ سوٹ، عزیزوں کے پاس جائیں تو الگ سوٹ، تقریبات میں الگ سوٹ، گرمی کے الگ اور سردی کے الگ، بہار کے الگ اور خزاں کے الگ۔ جی وہ کسی نے کہا کہ خواتین جب الماری کا دروازہ کپڑوں کی الماری کھولتی ہیں تو ان کو 2 مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواتین جب کپڑوں کی الماری کھولتی ہیں تو 2 مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے، دوسرا یہ کہ کپڑے رکھنے کے لیے الماری میں جگہ نہیں ہوتی۔ یہ ان بیچاریوں کا حال ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا صبح کو الگ سوٹ ہوگا، شام کو الگ سوٹ ہوگا، اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے سامنے ایک پیالہ اٹھایا جائے گا، اگلا رکھا جائے گا، وہ پیالہ اٹھایا جائے گا، اگلا رکھا جائے گا، یعنی دسترخوان پہ وقفے وقفے سے مختلف کھانے آئیں گے۔ وہ وقت تھا جہاں پہ ایک کھانا لوگوں کو میسر نہیں تھا۔ حضور کی دور رس نگاہوں نے یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ لی تھی کہ
ایسا وقت آئے گا ایک ہی دسترخوان پہ وقفے سے کئی قسم کے کھانے آئیں گے. آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ تقریبات میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں, پہلے ایک قسم کا کھانا آ جاتا ہے, پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے, پھر اگلی قسم کا آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد سلم روٹی آتی ہے, پھر اس کے بعد سویٹ ڈش کی باری آتی ہے, پھر اس کے بعد کولڈ ڈرنک کی باری آتی ہے, پھر اس کے بعد فروٹ کی باری آتی ہے, پھر اس کے بعد چائے کی باری آتی ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک پیالہ رکھتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں تو اگلا پیالہ رکھتے ہیں. میرے حضور نے اس وقت یہ بات فرمائی تھی اور فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اپنے گھروں کی دیواروں کو ایسا کپڑے کے ساتھ ڈھانپو گے جیسا کہ بیت اللہ کو ڈھانپا جاتا ہے. یعنی لوگ کپڑوں دیواروں کے اوپر پردے لٹکائیں گے, گھروں کے اندر کمرے میں داخل ہوں چاروں طرف پردے لٹکے ہوتے ہیں, اگرچہ کھڑکی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اوپر سے لے کے نیچے تک لمبے چوڑے پردے لٹکائے گئے ہوتے ہیں, عالیشان پردے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کسی کے گھر میں تشریف لے گئے تو گھر میں ایسی ہی پردے لٹکے ہوئے تھے, دیواروں کو چھپایا گیا تھا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تمہارے گھر میں یہ کعبہ کب سے آیا ہے؟ یعنی تم لوگوں نے تو اپنے گھروں کو کعبے کی طرح بیت اللہ کی طرح غلاف پہنایا ہوا ہے, یہ ناپسندیدہ ہے, یہ تعیش ہے, یہ تعیش ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسے مکار اور عیار لوگ پیدا ہوں گے, چرب زبان لوگ پیدا ہوں گے. جب وہ دین کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو وہ باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنی ہوں گی. بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ کیسے یہ ایک ایک قول آج کل کے حالات پر منطبق ہو رہا ہے. آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ اور چینلوں پہ کئی سارے ایسے نئے نئے دانشور اٹھتے ہیں, چرب زبان, عیار قسم کے, بولنے میں بڑے تیز ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو لوگوں کو بڑا متاثر کرتی ہے, حالانکہ ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ نہ ہم نے سنی ہے نہ ہمارے آباء و اجداد نے سنی ہے. میرے پاس ایک بندہ یہاں پہ آیا دوسرے بندے کو لے کر کہ ذرا اس کو سمجھائیں, یہ تو عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ لاہور میں کہتے ہیں ہمارا ایک استاد ہے اور وہ ہمیں قرآن پڑھاتا ہے. اور وہ قرآن کیسے پڑھاتا ہے؟ اس نے ایک نقطہ پکڑا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنا تھا. ہم کہتے ہیں کہ ڈھانچہ بنا تھا, پہلے اس ڈھانچے کے اندر روح ڈالی گئی تھی. وہ کہتا ہے کہ نہیں, حضرت آدم علیہ السلام زمین سے اگ آئے تھے, جس طرح کہ کھنبی اگتی ہے, کھنبی زمین سے اگ آتی ہے, ایسی ہی حضرت آدم علیہ السلام اگ آئے تھے. اب یہ اس نے ایک نئی بات کی تھی. اب 14 صدیوں میں کسی مفسر نے ایسی کوئی بات نہیں کی جیسے کہ بات اس نے کی تھی. ایسی باتیں جو نہ ہم نے سنی نہ ہمارے آباء و اجداد نے سنی ہے, کیونکہ اس نے ایک آیت پکڑی ہوئی تھی واللہ انبتکم من الارض نباتا. اب اہل علم حضرات سمجھتے ہیں کہ اس کا ظاہری معنی تو یہی بنتا ہے, اور اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چوتھے کسی نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے, صرف میں نے سمجھا ہے, اور اس نے صرف یہ ایک آیت سمجھی تھی اور بھی غلط سمجھی تھی کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا. ہمیں بات آ گئی درمیان میں کہ یہ کس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں. یہاں جنگ میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, روزانہ آپ لوگ تھکے تو نہیں ہے نا, کیونکہ میں نے آج یہ موضوع ختم کرنا ہے تاکہ کل کے دن کے لیے ہم پھر آگے ہمارے پاس وقت ہو. اچھا, وہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس روزانہ کسی ایک آیت کا ترجمہ بیچتے تھے. اس وقت یہ زیادہ واٹس ایپ والا سلسلہ تو نہیں تھا, سادہ فون ہوتے تھے, کسی آیت کا ترجمہ کر کے میرے پاس بیچتے تھے, اور ساتھ یہ بھی لکھتے تھے کہ میں آپ کے پاس اس لیے بیچتا ہوں تاکہ کوئی غلطی ہو تو ذرا اس کی اصلاح کر دیا کریں. مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ڈاکٹر صاحب ہیں. خیر, اس نے روزانہ یہ سلسلہ چلائے رکھا. ایک دن اس نے میرے پاس میسج بھیجا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک غلط فہمی کا ازالہ, ایک غلط فہمی کا ازالہ. اور اس میں لکھا تھا کہ قرآن و حدیث میں جہاں پہ لفظ قلب استعمال ہو چکا ہے تو لوگ اس کا معنی دل کرتے ہیں, حالانکہ اس کا معنی دماغ ہے. ہم اردو میں نہیں بولتے ماہر امراض قلب کہ یہ دل کے امراض کا ماہر ڈاکٹر ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. یہ تو ہم انگریزی میں بولتے ہیں ہارٹ اسپیشلسٹ, اردو میں کہتے ہیں ماہر امراض قلب, قلب کہتے ہیں دل کو. تو اس نے کہا کہ جہاں قلب کا لفظ بولا گیا ہے اس کا معنی دماغ ہے,
اس کا معنی دل نہیں ہے. جب اس نے یہ میسج بھیجا تو میں نے اس کو فون کیا. میں نے کہا آپ کون ہیں جو آپ میرے پاس یہ میسج بھیجتے ہیں؟ اس نے کہا میں تو فلاں ڈاکٹر صاحب ہوں. میں نے کہا اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہیں، تو یہ آپ نے کیا نئی تحقیق کی ہے؟ تو اس نے کہا یہ میری تحقیق تو نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑے دانشور ہیں، مفکر ہیں، یہ ان کی تحقیق ہے. تو میں نے کہا کہ 14 صدیوں سے قلب کا معنی دل کیا جاتا ہے، اب اس محقق کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ 14 صدیوں کا ایک آسان ترجمہ اس کو خراب کر دیا اور بگاڑ دیا؟ تو اس نے اس کی وجہ بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ دراصل قرآن اور حدیث کہتی ہے کہ انسانی جسم کو قلب کنٹرول کرتا ہے. جیسا کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں نا کہ دل ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور دل خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے. تو انسانی جسم کو قلب کنٹرول کرتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں. اور سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی جسم کو دماغ کنٹرول کرتا ہے. تو اگر ہم اپنی بات پہ پکے رہیں تو پھر سائنس والے کہتے ہیں کہ تمہارا دین، تمہاری حدیث سائنس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی. تو لہٰذا ہم قلب کا معنی ہی دماغ کر لیتے ہیں تاکہ سائنس کے ساتھ مطابقت ہو جائے. اب اس کا معنی یہ ہو گیا کہ سائنس کو خوش کرنے کے لیے یا اہل سائنس کو خوش کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا قرآن میں لچک پیدا کریں نا، قرآن کی تفسیر تھوڑی سی غلط کر دیں، بدل دیں تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں. حالانکہ میرا تو یہ نقطہ نظر ہے کہ ابھی سائنسی تحقیقات مکمل ہی نہیں ہے. اگر وہ مکمل ہو جائے تو کبھی بھی قرآن و حدیث سے ان کا تضاد واقع نہ ہو. بہرحال میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ظلم نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے قرآن کو تبدیل کریں؟ تو اس نے کہا کہ اگر قلب کا معنی ہم دماغ کریں تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس طریقے سے وہ لوگ بھی کہیں کہ ہاں مسلمانوں کے پاس جو قرآن و حدیث ہیں وہ سائنس کے عین مطابق ہیں. میں نے کہا کہ اگر ہم قلب کا معنی دماغ کر لیں تو پھر ایک آیت ہے اس کا معنی کبھی نہیں بنے گا صحیح، ایک اور آیت ہے اس کا معنی کبھی صحیح نہیں بنے گا. آپ ایسا کریں کہ اس کا معنی صحیح کر کے بتا دیں مجھے. اور وہ آیت یہ ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھ، اب قلب کا معنی تو آپ کرتے ہیں دماغ، تو معنی یہ بنے گا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دماغ اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ معنی کوئی تسلیم کرے گا کہ دماغ سینوں میں ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں ذرا ان کو ای میل کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں. میں نے کہا ذرا پوچھنے صحیح معنی اس آیت کا کر کے بتا دیں. پھر میں نے ایک ہفتہ بعد دوبارہ یاد دہانی کرائی، پھر ایک مہینے بعد پھر یاد دہانی کرائی. اس نے کہا کوئی جواب وہاں سے نہیں آیا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایسی باتیں آپ کو سننے کو ملیں گی انہی دانشوران اور مفکرین سے کہ نہ ہم نے کبھی سنی ہے، نہ ہمارے آبا و اجداد نے کبھی سنی ہوں گی. اور حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت میں کافر لوگ ایک دوسرے کو آپ کے خلاف ایسا بلائیں گے، تداعى الامم، قومیں ایک دوسرے کو آپ کے خلاف ایسا بلائیں گی، کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها، جیسا کہ لوگوں کو کھانے کی طرف بلایا جاتا ہے. بھائی سارے لوگ آئیں کھانا کھائیں، سارے لوگ دسترخوان پہ پہنچ جائیں. ایسی ہی کفریہ طاقتیں ایک دوسرے کو بلائیں گی، بھائی تم بھی آ جاؤ، فرانس والوں تم بھی آ جاؤ، جرمنی تم بھی آ جاؤ، برطانیہ تم بھی آ جاؤ، رشیا تم بھی آ جاؤ، یہاں مسلمانوں کے ایک ملک پہ یلغار کرنا ہے، پھر اس پہ یلغار کرو، پھر تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، ایک اور ملک پہ یلغار کرنا ہے. یہ قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی، ایک دوسرے کو دعوت دیں گی تمہارے خلاف. صحابہ نے کہا کہ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے نبی اس دن جب ہمارے خلاف اس طرح کافر لوگ ایک دوسرے کو بلائیں گے تو کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ قال لا بل انتم یومئذ کثیر، نہیں تمہاری تعداد اس وقت بہت زیادہ ہوگی. تعداد کے اعتبار سے ہمارا اب بھی یہ دعویٰ ہے کہ کسی مذہب کے پیروکار تعداد میں مسلمانوں سے زیادہ نہیں ہے، تعداد تمہاری زیادہ ہوگی، لیکن وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم ایسے بے حکمت ہو جاؤ گے، تمہاری آواز میں کوئی وزن نہیں ہوگا.
तुम ऐसे बेहुकात हो जाओगे जिस तरह के पानी की सतह पर तिनके बहते हुए नजर आते हैं, उनका कोई वजन नहीं होगा, नहीं होता, इस तरह तुम्हारा भी कोई वजन नहीं होता। मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा, न इनकी आवाज में कोई वजन है, न इनके मौक़िफ़ में कोई पुख्तगी है, न इनका आपस में कोई इत्तेफाक व इत्तेहाद है। और फरमाया कि तुम सिलाब के टैंकों की तरह बेवजन होंगे। और दूसरी बात यह कि जैसे एक मुसलमान के लिए काफिर के दिल में रोब होता है, अल्लाह ताला काफिरों के दिलों से तुम्हारा रोब निकाल देगा, तुम्हारा रोब निकाल देगा और तुम पस्त हिम्मत हो जाओगे, तुम बेहिम्मत हो जाओगे। सहाबा ने कहा हम क्यों बेहिम्मत होंगे? फरमाया तुम्हें माल की मोहब्बत हो जाएगी और तुम मौत को नापसंद करोगे। माल की मोहब्बत और मौत को नापसंद करना ये तुम्हें पस्त हिम्मत कर देगा। और जब मुसलमान के दिल में माल की मोहब्बत नहीं होती, मौत से डरता नहीं है, वो कभी पस्त हिम्मत नहीं होता। अब ऐसे फितनों में और कुर्ब क़ियामत के ऐसे नाखुशगवार हालात में कुछ ऐसे सआदतमंद लोग होंगे जो अल्लाह के पसंदीदा और चुने हुए बंदे होंगे। वो कौन होंगे? बस आखिरी बात मैं जल्दी आपके सामने अर्ज करता हूं। हुजूर ने फरमाया कि ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती, मेरी उम्मत में से एक जमात हमेशा के लिए दीन हक पर कायम रहेगी यहां तक कि क़ियामत वाक़या हो जाए। मेरी उम्मत में से एक जमात हमेशा के लिए दीन हक पर कायम रहेगी यहां तक कि क़ियामत वाक़या हो जाए। अब वो हक वाली जमात कौन सी है? मुजाहिदीन ने कहा कि वो हम हैं, दावत वाले कहते हैं कि वो हम हैं, तुलबा उलमा कहते हैं कि वो हम हैं। वो जो सही रास्ते पे चलने वाली जमात है, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि हुजूर ने खुद उसकी वजाहत की है कि वो जमात कौन सी होगी। मा आना अलैहि व अस्हाबी, ये जमात उस रास्ते पे चलेगी जिस पर मैं चल रहा हूं, मेरे सहाबा चल रहे हैं, मैं चल रहा हूं, मेरे सहाबा चल रहे हैं। वो जमात ऐसे रास्ते पे चलने वाली होगी, ये क़ियामत तक बाकी रहेगी और ये दीन पर पुख्ता रहेगी। और फरमाया हुजूर ने कि आखिर में एक जमात पैदा होगी और उस जमात को वो अजर मिलेगा जैसा कि पहले मुसलमानों को अजर मिला है, यानी सहाबा किराम को और ताबीन को अजर मिला है। फरमाया कि उन फितनों के जमाने में भी वो जमात भलाई का हुक्म करेगी, बुराई से रोकेगी और जो लोग फितने पैदा करते हैं उनसे क़िताल करेगी। और हुजूर ने फरमाया कि उन फितनों के जमाने में भी, उस बुरे वक्त में भी कुछ लोग ऐसे होंगे सआदतमंद जो मुझसे शदीद मोहब्बत करेंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे, उनके दिलों की चाहत होगी कि काश हम अपनी औलाद को बेच डालते, हम अपने पूरे खानदान को बेच डालते, लेकिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर लेते। ये शदीद मोहब्बत करने वाले जो रसूलुल्लाह की ज़ियारत के लिए बेचैन और बेकरार होंगे, ये वो सआदतमंद लोग होंगे। और फिर ऐसे हालात में अल्लाह ताला कुछ ऐसे लोगों को पैदा करेगा जो दीन की तजदीद का काम करेंगे। दीन के अंदर जो बिगाड़ पैदा होता है और तहरीफ लोग पैदा करते हैं या बिदआत शामिल करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो वक्फे वक्फे से दीन की ततहीर करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद पैदा होगा, हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद पैदा होगा। और वो मुजद्दिद क्या करेगा कि 100 सालों के अंदर दीन में जो बिदआत शामिल हो चुकी हैं, दीन में जो बिगाड़ पैदा हो चुका है, दीन में जो गुबार शामिल हो चुका है, उसको साफ करेंगे। दीन को साफ सुथरी निखरी हुई हालत में लोगों के सामने पेश करेंगे। क्योंकि अंबिया तो बाद में आने वाले नहीं हैं, तो मुजद्दिदीन वो काम करेंगे जो किसी जमाने में अंबिया करते थे। 100 साल में जब दीन के अंदर बिगाड़ पैदा होगा, फिर दोबारा कोई मुजद्दिद पैदा हो जाएगा, वो दोबारा दीन को साफ सुथरी निखरी शक्ल में पेश कर देगा। फिर 100 साल गुजरने पर दीन के अंदर कमी बीशी लोग पैदा करेंगे, जिस तरह के ख्वाहिश परस्त उलमा दीन के अंदर बिगाड़ पैदा करते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो दीन के अंदर से उस बिगाड़ को खत्म करेंगे, ये फिर सआदतमंद लोग होंगे। मैंने खुलासा ही पेश कर दिया है क़ियामत की निशानियों का। आगे इंशाल्लाह फिर हम अगली क़ियामत की जो करीब निशानियां होंगी
جن کو علامات کبرا کہا جاتا ہے، بڑی بڑی نشانیاں، یہ دجال کا ظہور ہے اور یاجوج ماجوج کا خروج ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔